الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدق الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر قصب کائنات نور کائنات قصب کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرار اللہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ درود و سلام عرض کا جواب میرے واجب الاحترام معزز محترم قابل صدر احترام کی سنبھال سامعین ناظرین برادران اسلام میرے بھائی دوستوں بزرگوں تمام تعریفیں بات سجدے کے لائق سے کوئی ذات ہے وہ واحد اللہ شریف ذات واحد ہے میرے بھائیوں پچھلے جمعے سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دینا آپ کی دردناک شہادت یہ کچھ پہلو عرض کرتے ہیں میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بڑی مشہور و معروف ایک عام بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کے حوالے کے نال یہ بھی رائے بیان کرے اور حدیث پاک ہے کہ جو فوت ہو جائے ان کی اچھائی بیان کرو ان کے اعلیٰ کردار کا ذکر کرو اس دن کمیاں کا ذکر نہ کرو جو اس دے کمیاں سن بتائیاں سن یا کسی طریقے کے نال ہر ایک طریقے کی جیسی موت نہیں ہوتی مومن کی موت ایک اپنا مقام رکھتی ہے جنہیں حدیث شریف آ رہا ہے کہ پھول سونگتا ہے اس طریقے سے گنہگار اور کافر ہے اس کے لیے فرمایا کہ 300 تلواروں کے بار ایک طرف اور موت کا ایک جھٹکا ایک طرف پھر جو شہید ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سواری کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اس کو تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا پہلے دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو چوتھے پارے کے اندر جو آج ابھی میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر اللہ فرماتا ہے تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں ہے کہ تم مردہ ہے کیونکہ اس نے میری رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میری خاطر میرے رستے میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ میری بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیا میدان جنگ کے اندر کئی تلواریں چلی کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے ان کو تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا مردہ سوچنا بھی نہیں احیاء کر کے زندہ ہے ان کا رب یرزقون اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں میں آج اس مختصر جمعے کے خطبے کے اندر غزوہ احد کے حوالے سے بھی عرض کرا تھا کیونکہ اس غزوے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 70 صحابہ شہید ہوئے اگر اسی 2-4 کا بھی ذکر کریے ہر جمعے کم از کم 7-8 جمعے چاہیے ہیں انہاں جان بھی سارا نے کس طریقے کے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی جانا دیا نذرانے پیش کیے میرے بھائی
اس میدان احد شریف کے اندر بڑے بڑے عاشقاں کے واقعات صحابہ کے اور بہت سارے ایسے فیصلے کہ میری سرکار نے وقت تو پہلے فرما دی تھی۔ ایک شخص بڑی دلیری کے نام لڑ رہا اور مسلمانہ بھی طرفوں لڑ رہے مسلمانہ بھی طرفوں لڑ رہے اور بڑی دلیری کے نام لڑ رہے صحابہ کرام ایک صحابی حضور علیہ السلام تسلیم کی واقعہ میں چکس کی یا رسول اللہ فلانے بندے نے بڑی اپنی تلوار کے جوہر دکھائے بڑے بندے گاجر مولی کی طرح کٹتا پیا حضور علیہ السلام تسلیم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ آپ پریشان ہو گیا کہ ساڑیاں صفا دے وچ اور اتنے وہ تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں سرکار فرمایا جہنمی۔ آخر وہ ویلا آیا کہ وہ زخمی ہو گیا اور سائڈ سے جنگ ختم ہو گئی۔ کچھ وقفے تو بعد اس نے اپنی وہی تلوار جس تلوار کے نال میدان جنگ کے اندر لڑ رہا سی اسے تلوار وہ اپنے جسم سے ڈھانکے پہ زور لایا اپنے جسم میں دو ٹکڑے کر دیا۔ صحابہ نے کہا صدق کا یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے خود کشی کا یا زخمان و برداشت میں صبر ہی دیکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں صدق کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام ایسے سے غلام بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سرکار نے فرمایا میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ یہ اگے بڑھے یا رسول اللہ تہاڈی تلوار کا حق نہیں۔ فرمایا کہ اس تلوار کے نال لڑیا جائے کہ تلوار اس طرح کافراں تے چلے کہ یہ کھنڈی ہو جائے جڑا نہ یہ مڑ جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پھڑ کے نہ تلوار تے بڑے آکڑ کے بڑے ناز نال چل رہے سرکار نے فرمایا اس طریقے کے نال میرے رب کی بارگاہ میں چلنا پسند نہیں مگر میرا اس موقع پہ چلنا میرے رب کو پسند ہے۔ اور پھر دیکھو کہ سرکار کے اس غلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جب کافرن چلائی نہ تلوار گاجر مولی کی طرح انہوں نے پونا نہیں ایک مقام ایسا آیا اللہ کی قدرت میرے رب نے جو فیصلے نے وہ کوئی حقیقت کے اصل فیصلے آپ کی تلوار کے تھلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کے تھلے ہندا فتح مکہ کے موقع تے کلمہ پڑھے ایک کافرہ کی طرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کے تھلے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس وقت جس زور کے نام میں تلوار کر چکے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ تھلے تلوار میں عورت آ گئی زندہ آ گئی میں بڑی مشکل نہ لگتا اپنی تلوار رکیا پیچھا ہو جائے اپنے بازو بڑی مشکل کے ساتھ اسی بھی کبھی دیکھا انہیں بندہ جو پورے اپنے طاقت دینا عمل کر رہے ہوتا ہے یک وقت کے اصول پیچھے موڑنا ہاتھ پیچھا کھینچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک چیز کو ایسے مقام ہوتے کہ پوری طاقت جو ہے لگا رہے ہیں روکنا بڑا مقام بڑا مشکل ابو دجانہ نے بڑی مشکل ایک تلوار کو روکیا پھر وہ ویلا آیا صحابہ نے پوچھا سرکار نے پوچھا اتنی زور کی تو تلوار چلا رہے ہیں پھر ایک دم تو تلوار پیچھے رکیا عرض کیا یا رسول اللہ کہتے میرا بھی ایک ہوئی سی مگر میں سوچا کہ عورت میری تلوار نے تھلے آ گئی تھی یہ میری تلوار نہیں یہ امام الانبیاء سید الانبیاء کی تلوار ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میرے آقا کی تلوار ہے کسی عورت کے خون سے آزمود نہ ہو اور آج تک مورخین چیلنج نال کہہ رہے ہیں
ہماری تلوار میرے آقا کی تلوار کسی عورت پر نہیں. صحابہ کی نظریات دیکھیں کہ محبوب کی تلوار ہے، آج کسی عورت پر چل گئی تو کل کا مورخ لکھے گا امام الانبیاء کی تلوار پہ عورت پہ خونخاری پڑی ہوئی ہے، مگر سرکار کی صحابہ نے کسی کو جرأت نہیں دی کہ وہ اسلام پر یا میرے آقا کی ذات پر کوئی ایسی زبان درازی کر سکے. کہتے ہیں میرا دل تو اپنا بھی بڑا تھا، مگر میں نے سوچا کہ یہ میرے آقا کی تلوار ہے تو یہ عورت کیوں کرنا چاہیے. اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام تسلیم کے غلام ادھر ایک صحابی ہے، انہوں نے اس سے جو ہے جس دن صبح انعام ہے سرکار تشریف لے کے آئے غزوہ اس میدان احد کے اندر رات شادی ہوئی، ایک دن پہلے شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہن سے ملاقات کرنی ہے اور آپ نے لکھا کہ پہلی رات میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور غسل کے لیے پوچھنے لگے تو ادھر بلال پاک نے آواز دے دی الجہاد الجہاد، سرکار کا پیغام ہے جہاد کی تیاری کرو. صحابی کہتے ہیں میں سوچا اگر میں نہانے لگ پیا غسل کرنے لگ پیا میں لیٹ ہو گیا تو کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں. میں نے ویسی ہی تلوار پکڑی، نیزہ پکڑا، خود پکڑا، چل پڑا. پھر وقت آیا میدان جنگ کے اندر جس وقت آپ کافروں کے مقابلے سے نکلے اور اللہ اکبر پھر قلعہ کے ٹکڑے کیتے، یہ تو تک اس قلعہ کی سواری کے ٹکڑے کیتے، اتنی زور کی تلوار چلائی کہ سواری کے ٹکڑے ہوتے. پھر ایک وقت آیا کہ میرے اس محبوب کے اس غلام میں جس کی ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے، شادی ایک دن پہلے ہوئی ہے، دولہا بنے ہیں، آپ جامع شہادت نوش کرتے ہیں. پھر وہ وقت آیا سرکار نے فرمایا میرے حنظلہ کا پتہ کرو میرا حنظلہ ہے کتنے. صحابی آپ کے جسم پاک لپڑ واسطے پھونگڑ واسطے چل گئے احد کے میدان کے اندر. جب صحابہ نے ڈھونڈیا پہلے موقع تے آپ کا جسم مبارک نہ مل سکیا. میرے تیرے لجپال مدنی کریم سید الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین لجپال غریب نواز محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سر انور اپنی اکھا مبارکہ آسمان کی طرف ایسا بلند کی دیا. آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا جبریل میکائیل میرے اس غلام کو آسمانہ پہ غسل دینا ہے. اس غلام کو آسمانہ پہ غسل دے رہے ہیں. حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیتا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیتا، ایسی دفنا دیتا مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں میرے حنظلہ فرشتے غسل دے رہے ہیں، جبرائیل میکائیل دوسرے فرشتے میرے نال میرے اس غلام کو غسل دے رہے ہیں. یا رسول اللہ کی وجہ کیوں غسل شہید نو تے غسل دیتا نہیں جاتا مجھے دفنا دیتا جاتا ہے وجہ. اور پچھلی جو میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ پاک نے غسل ہوتا ادھر اینا نے غسل. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس دی دلہن اس دی کل شادی ہوئی ہے، اس دی بیوی جمیلہ کو پوچھو راز کیے پتا دے سی مگر میرے آقا چاہتے سن ان دی بیوی نو بھی ثواب کا موقع مل جائے. کل آن والے وقت کے اندر مورخین آن والا بیلا ایک نہ کمیں صرف صحابہ بلکہ صحابیات میرے آقا پہ علماء دیا بیویاں بھی بڑا جذبہ رکھ دیا. پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کتنا علم. صحابی پتا کرنا ہے حنظلہ کی بیوی ایک رات کی دلہن
ذرا بتلاؤ کہ حنظلہ کو غسل دیا گیا، اس میں راز کیا؟ کہا دو باتیں، ایک میرے ساتھ لڑائی اختیار کی تو ان کے اوپر غسل ضروری تھا، غسل جنابت۔ دوسرا یہ کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے حنظلہ دولہا کے لیے، میرے میاں کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، یہ آسمانوں کے اوپر چلا گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ میرے خامد کو جو ہے شہادت نصیب ہوگی۔ جس بیوی کو اتنا کچھ پہلے پتہ چل چکا ہے، وہ چاہتی کچھ روک دی کہ ابھی تو ایک رات ہماری گزری ہے، کل آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، مگر نہیں، ادھر بیوی بھی جو ہے خوشی خوشی روشن کر رہی ہے، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غلاموں کے اندر فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے باوجود صحابہ کے دیکھیں ایک مقام آیا، اسے میدان احد کے اندر کافروں کا ایک جتھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے قریب آ گیا حملہ کرن واسطے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون ہے جڑا اس لشکر نو دور کرے گا، میرے تے اپنی جان قربان کرے گا۔ جویں آواز صحابہ کرام دے کناں وچ پئی، اوویں او دوڑ کے آئے، سب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام دے قدماں تے جامے شہادت نوش کیتا۔ سات صحابہ میرے آقا دے اعلان کے کہڑا اس جتھے نو دور کرے گا، اس حملہ آپن دور کرے گا، میرے تے اپنی جان قربان کرے گا۔ سن دے سات صحابی میرے آقا دے قدماں تے قربان ہو گئے، ایک ٹائم ایک وقت کے اندر سات صحابہ۔ اللہ اللہ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ ہون کے باوجود بھی عاجزی بھی صحابہ نے عاجزی کی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ سے کسی دیکھو تو آٹے تھے کی کچھ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یا ایک صحابی اگے بڑھتا نہیں، ہر صحابی کی کوشش۔ حضرت ابو دجانہ جتھے کافرہ دے ٹکڑے کرتے رہے نال، جنہیں پتہ چلیا کہ کافر میرے آقا پر جو تیر برسا رہے ہیں، کہ سرکار کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنی کنڈ جڑی کافروں کی طرف کر دی تھی کہ جڑا بھی کوئی ادھروں حملہ آوے، نیزہ آوے، تیر آوے، جو کچھ بھی ہو میری کنڈ کے اوپر لگے، میرے آقا نو کچھ نہ ہو۔ اور 70 کو زائد اپنی کنڈ کے اوپر پوری کنڈ آقا زخمی ہو گئی۔ ایک ایک جو ہے زخم کے اندر کئی نیزے لگے، کئی تیر لگے، مگر آپ نے سرکار کو تیر نہیں لگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ کہ نال کہنا سونے ساری قربانی کو قبول کر لینا، یا رسول اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لینا اور عاجزی کر لینا۔ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے موتی میں اوگنے
پوچھنے لگا ساتھ بھی پاس بھی تھے انہیں کروانے نے کیا محبوب علیہ السلام کے نال میدان احد کے اندر جنگ راستے پہنچ چکے ہیں اس نے اپنے رشتہ داروں کا پتہ کیا انہیں کیا وہ بھی جا چکے ہیں اپنے بھتیجیوں کا پوچھا انہیں کیا وہ بھی جا چکے ہیں اس شخص کا نام اسیرم اس اسیرم نامی شخص کہنے میں بھی اسلام واسطے کشادہ کر چھڑیا میں بھی تلوار پکڑی نیزہ پکڑیا اپنا خود لیا سواری پہ بیٹھا میدان احد کے اندر پہنچیا میں جب دیکھیا کہ سرکار کے غلام کدھر لڑ رہے میں اس طرف جا کے فوری کلمہ پڑھ کے محبوب کی طرفوں لڑنا شروع کر دیتا اتنے کو میں زخم لگے میں گر گیا آخرکار صحابہ کہنے نے اسی حیران ایتے غیر مسلم سی انہیں تیجے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا ایک کیویں آیا کیویں ساڑھے نال لڑنا شروع کر دیتا اگر آگے انہیں کچھ سانس باقی سن اگے بڑھ کے پوچھیا تو کیویں آئے کیوں کس وجہ تو لڑن لگ پیا اس نے کیا میں آبادی دے اندر میرے سجن کی تھے سارے نے دسیا محبوب کے قدمہ تے قربان ہو رہے ہیں میں بھی تلوار پکڑی نیزہ پکڑیا سواری پکڑی اتھے آیا محبوب کا کلمہ پڑھیا ہے تواڈی طرفوں لڑنا شروع ہو گیا سرکار کی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ سلطان بادشاہ فرماتے ہیں ایک نادو میں ڈر دو زفوارا کہ ایک نئی نت بہشتوں رسدے سرکار کی غلامہ امی امارہ جنتنا نصیبہ بھی انہاں دا خانت بھی انہاں دے بیٹے بھی میدان احد کے اندر لڑ رہے ہیں ایک بیٹا زخمی ہو گیا آخری سانس باقی امارہ میرے قریب آکاری صلاۃ و تسلیم کے قریب آئی سرکار نے فرمایا
نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر تسی خوش ہو گئے ہو میرے کوئی انعام دے دیو سرکار نے فرمایا بھائی بندے ہمارا نصیبہ مانگ کی چاہیے یا رسول اللہ اگر دیکھتے آ گئے ہو تو پھر میں اپنی آپ کی غلامی جنت وچ مل جائے دیکھو سرکار کے غلامہ دا انداز تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دنیا والے ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ مولا نصیبانو جنت وچ میرا ساتھی بنا میرے ایسے غلام نے جنہ ہوتے جنت عاشق ہے جنت عاشق ہے اتنے دن ہے تو تسی اس کے مالکہ محبوبی غلامی عطا کر دے ساری دنیا غلام بنتی مگر بلال ہو گئے میرے آقا فرماتے ہیں بلال میرا غلام ہے سرکار فرماتے ہیں میرے بلال اب جنت عاشق ہے میرے علی اب جنت عاشق ہے اور یہاں تک میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے حدیث پاک کے اندر یہاں تک پڑھا کچھ لوگ ہوں گے ان کو اللہ جنت عطا کر دے گا مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں سنا سی جنت واسطے عبادتہ نہیں کرتے رہے یا اللہ ہم نے جنت کے لیے نہیں ہوئی ہم تو تجھے راضی کر دیں گے ہم تو تیرے دیدار کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سونے دیا زنجیرہ نہ لینا بن کے جنت میں جائے سبحان اللہ اس واسطے سلطان العارفین اس واسطے سلطان العارفین فرماتے ہیں اتنا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ پچھلے جو میں عرض کی طرح کہ دو صحابہ نے پھر کے میدان احد کے اندر کیا یا تو میرے واسطے دعا کر میں تیرے واسطے دعا کر رہا حضرت عبداللہ تھی جب تمہاری کہنے لگے میں دعا کر رہا تو آمین کہہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے
میرے کوئی پہچان ہی نہ سکے، میری اکھاں نکل جان، میرا نگ کٹ دیتا جائے، میرے کن کٹ دیتے جان، میرا مسئلہ ہو جائے۔ اس حالت وچ میں دنیا کو جاواں، کل قیامت دا دن ہوے تے اس حالت کو چکھاں تے رب دی بارگاہ وچ اس حالت وچ پہنچاں تے رب پوچھے کہ تو ہے حالت کیویں کروا کے کیویں تو اے آیا ہے؟ میں کہاں دا بارگاہ تو سارا کچھ جاننا ہے، مگر میں چاہتا سا تیری بارگاہ وچ آواں تے میرے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہون تے سارا کچھ تیرے حبیب تیرے محبوب کی محبت کے اندر ہو اور تیری محبت کے اندر ہو۔ اور اس کا ذکر حضرت جابر